ارے مس، آپ اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ میں بھی تو اسی دنیا کا مسافر ہوں، کوئی جن زیادہ تو نہیں جو آپ ایسے لپک کے بھاگ لی۔ میں غیر شناسا لوگوں سے بات نہیں کرتی۔ وہ واپس پرانی نڈر ماہی بن چکی تھی۔ پر ہم غیر کیسے؟ جان پہچان کے لیے تو ایک پل بہت ہوتا ہے محترمہ، یہاں تو پھر اتنی بار باقاعدہ ملاقات ہو چکی ہے، پھر بھی میں اجنبی کیسے ہوا؟ اجنبی نہیں ہے تو اپنے بھی نہیں ہے، اور پلیز یہاں تماشا لگانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے لگ رہا تھا میں نے آپ کو اتنا کچھ کہہ کر اچھا نہیں، لیکن اب لگ رہا ہے بہت اچھا کیا، کیونکہ آپ انتہائی ڈھیٹ اور بدتمیز انسان ہیں جو خواہ مخواہ ہی میرے سر پر چڑھ رہے ہیں۔ وہ پھنکار کر بولی، ویسے آپ نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ واقعی ڈھیٹ تھا۔ میرا نام کیوں جاننا ہے آپ کو؟ ہاں، وہ ہنوز اس کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ اس لیے کہ آئندہ جو کبھی دوبارہ اتفاق ہوا تو آپ کا نام آتا ہوگا، مجھے کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی۔ انتہائی کوئی ڈھیٹ اور احمق انسان ہے آپ۔ دیکھیں، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، انتہائی شریف گھرانے سے تعلق وابستہ ہے میرا۔ ماہی ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولی، ویسے جتنی دیر آپ نے اس بحث میں لگائی ہے نا، اتنی دیر میں نام بتا دیتی تو میں کب کا چلا گیا ہوتا۔ وہ اب بھی انتہائی پیار اور ہر درجہ بے لحاظ رکھتے ہوئے بات کر رہا تھا، جبکہ اس کے مقابلے ماہی کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، ویسے بھی یہاں سے آپ کو کوئی رکشہ ملنا مشکل ہے۔ ماہی کو آگے بڑھتا دیکھ وہ فوراً بولا تو ماہی پھر سے رک کر چند گھڑی اسے دیکھنے کے بعد بولی، ویسے شکل سے آپ کافی سلجھے ہوئے اور اچھی فیملی سے لگتے ہیں، پھر رات چلتے چھچورا پن کیوں کر رہے ہیں مسٹر؟ آپ کا کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ ہاں، شہاب۔ کیا آپ راستے میں چلنے والی ہر انسان کو ایسے ہی لفٹ دیتے ہیں؟ اتنے خدا ترس ہے آپ؟ لیکن مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، شکریہ۔ اب میرے پیچھے آنے کا ارادہ ہو تو پلیز میرے گھر تک ضرور آئیے گا، خوب خاطر مدارت ہوگی آپ کی۔ اپنی ہنستی روکتے ہوئے وہ مڑی، اپنے ہٹلر دارجی اور ان کے سارے چلا پٹن کا خیال آ گیا۔ شہاب کو حیران چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گئی، اور وہ اتفاق سے ہی صحیح، لیکن نہ جانے کیوں اس چلبلی، ضدی اور اڑیل باتونی بد دماغ اور بد لحاظ لڑکی کو دیکھتے ہی اس کے دل میں گھنٹی سی بجنے لگی۔ مہرماں کی نسبت ماہی کا رنگ بہت صاف تھا، اور کچھ وہ اپنی سکن کا خیال بھی رکھتی تھی، پرکشش رنگت کے ساتھ ساتھ تیکھے نکوش والی یہ چھوئی موئی سی ماہی شہاب کے دل میں محبت کی پہلی دستک دے گئی تھی۔ نہ جانے انسان دل سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ شاید جب دل اپنے کرنے پہ آتا ہے تو ہر چیز پیچھے چھوڑ دیتا ہے، یا شاید جب انسان دل کی سننے لگتا ہے تو کچھ اور سنائی ہی نہیں دیتا۔ دل تو انسانی جسم کا وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ حساس اور بیک وقت ضدی بھی ہو جاتا ہے، اور جب یہ ضد پہ آتا ہے تو ڈٹ جاتا ہے۔ پھر سکون باطن میں نہیں رہتا، نہ ظاہر میں۔ جو کرتا ہے یہ دل کرتا ہے، انسان پر اس کا اختیار۔ اگر کوئی چپکے سے دل میں آ بیٹھے تو اس کا دروازہ اندر سے بند کر لے تو وہ کوئی کیسے پرسکون رہ سکتا ہے؟ ایسی ہی ہلچل شہاب کے دل میں بھی تھی۔ اس کا دل اب نہ کر رہا تھا، یا شاید آج وہ اپنا دل بینک کے باہر کہیں چھوڑ آیا تھا، جسے شاید اسے بد دماغ لڑکی نے اپنی جوتی تلے روند بھی دیا۔ اتفاقاً ہونے والی ملاقات اس کی زندگی اور دل پہ ایسی چھاپ چھوڑ جائے گی، اس بات کا قطعاً اندازہ نہیں تھا، لیکن اب تو محبت اس کے سر پر چڑھ کر اعلان بغاوت کر رہی تھی۔ وہ مضطرب سا بیٹھا، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ محبت اس بد دماغ، بد لحاظ بیوقوف سے؟ نو وے۔ وہ شب بیزاری کے عالم میں سر کو نفی میں جمشت دیتے ہوئے بولا، لیکن پھر وہ میرے اعصابوں پر کیوں قابض ہو گئی؟ اس کا وہ شریر کھلکھلاتا چہرہ، اس کی طلسمائی کشش والا سراپا کیوں نہیں بول رہا؟ وہ سر کو ہاتھوں میں گرائے ہوئے بولا، مسلسل اپنے اندر پلنے والے اس جذبات کی نفی کر رہا تھا۔ لیکن حقیقت تو ہمیشہ دو قدم آگے ہی ہوتی ہے نا، جو انسان سوچتا نہیں اکثر وہی ہوتا ہے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ یہ زندگی دکھائی کچھ اور دیتی ہے، کچھ ہوتی اور کچھ ہے۔ وہ دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مس مہرماں میرے روم میں آئیے ذرا۔ سر اشر نے فوراً آرڈرز فون پہ جاری کیے۔ جی سر۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی جبکہ دل میں ہول سے اٹھنے لگے۔ سر اشر کا بلانا اسے ہمیشہ ہی خوفزدہ کرتا تھا، جبکہ اتنا بھی ڈرنے کی کوئی بات نہیں تھی۔ تو وہ بھی ایک انسان ہی، لیکن شاید ان کے رتبے کا لحاظ کرتے کرتے مہرباں نے یہ ڈر خواہ مخواہ ہی دل میں بٹھا لیا تھا۔ فون رکھتے ہی دل کو سنبھالے ہوئے ایک چور نظر ساتھ والے کمرے پر ڈالی۔ شیشے کی وال کی دوسری طرف وہ اپنی مکمل وجہ شخصیت کے ساتھ کسی کرسی پر براجمان فائل کھولے بیٹھے تھے۔
مہرما کا دل بے ترتیب دھڑکنے لگا. نہ جانے اس کی پرسنالٹی میں ایسا کیا جادو تھا، سحرتاری کرنے والا تھا دلکش جادو کہ مہرما چاہ کر بھی ان کے سامنے کچھ بول ہی نہ پاتی. یس کم ان مہرما. ایسے دیکھتے ساتھ اس کی اجازت لینے سے پہلے ہی وہ بول اٹھے تو وہ خاموشی سے اندر آ کر کھڑی ہو گئی. تشریف رکھیے. وہ مصروف انداز میں گویا ہوئے. وہ بھی آہستہ سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی. ہاں جی مس مہرما کیسی ہیں آپ؟ اس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تو مہرما کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا. وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی. ان کا انداز کافی بدلا سا لگ رہا تھا. جی سر میں ٹھیک ہوں جم کر بولی، دل کی دھک دھک کرتی تیز دھڑکن اب ہولے ہولے چلنے لگی تھی. الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں. جانتی نظروں سے مہرما کو دیکھتے ہوئے بولے اور پھر اسے کنفیوز دے کر ہنکار بھرتے ہوئے دوبارہ بولے، مس مہرما ریلیکس. آج میں نے آپ کو کسی کام کے تحت نہیں بلایا بلکہ آج آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی سر پوچھیں کہہ کر اس نے دوبارہ سر جھٹک لیا. تو مس مہرما میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو سوسائٹی میں کوئی سی ایک تبدیلی لانے کا موقع ملے تو کیا آپ تبدیلی لانا چاہیں گی؟ وہ اپنا سوال ختم کر کے اسے دیکھنے لگے گویا جواب کے منتظر تھے. مہرما نے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے وجیہہ شخص کو دیکھا اور پھر اعتماد سے بولی، سر پہلی بات تو میں ایک عام انسان ہوں، کوئی پولیٹیشین نہیں جو چٹکیوں میں تبدیلی لے آؤں. دوسری بات میں عورت ذات ہوں. عورت کا کام گھر چلانا ہے، معاشرے کو سدھارنا نہیں. معاشرے کو سنبھالنے کے لیے مرد موجود ہیں جن کے پاس پاور وہ سب کر سکتے. ان کی پاور کے آگے میں ایک کمزور بے بس لڑکی کیا کر سکتی ہوں بلا؟ سر یہ معاشرہ ہمارے کہنے سے تو نہیں چلتا نہ رکتا ہے. ہاں البتہ اگر ایک جان ہو کر سب کچھ کر لیں تو میرے خیال سے وہی سب سے بڑی تبدیلی ہے. ایک عورت اکیلی صرف اپنے گھر کو چلانے کی ذمہ داری لے سکتے اور نبھا سکتے. معاشرہ ہم سے بے سر اس سے نہیں. جب تک یہ میں ختم نہیں کروں گی تب تک میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ جو میں آ گئی ہے نا انسانوں میں، اس نے انسانوں اور جانوروں میں سارے فرق ختم کر دیے. جس دن یہ انا ختم ہو جائے گی ہر کوئی عزت سے جیے گا اور جینے دے گا. وہی ہمارے معاشرے کا سب سے بڑی ترقی ہوگی جو کہ صرف ایک انسان نہیں کر سکتا. وہ اپنی بات پوری کر کے سر جھکا گئی جبکہ اشر سر متاثرہ کن تاثرات لیے یک تک اسے دیکھتے رہے اور پھر بولے، آئی ایم ایگری مس مہرما. آپ نے بجا فرمایا، لیکن میں آپ کے دل کی بات جاننا چاہتا ہوں. اگر جو کبھی آپ کو موقع ملے معاشرے میں قانون نافذ کر کے کوئی ایک تبدیلی کرنے کا تو وہ کیا ہوگی؟ سر میں ایک عورت ہوں تو میں عورت کے اصول کے لیے یہی کچھ کرنا چاہوں گی. اچھا مثلاً؟ وہ بغور مہرما کو دیکھتے ہوئے بولے تو مہرما جذبہ کا شکار ہو گئی اور پھر اپنی کپ کپی جو وہ صرف سامنے بیٹھے شخص کی پرسنالٹی تھی آج اچانک محبت سے بات کرنے پر طاری ہوئی تھی. یہ قابو پاتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنے لفظوں میں بشاشت پیدا کرتے بولی، سر میں اس معاشرے سے آوارہ گلی گلی پھرنے والے کتوں کو ختم کرنا چاہتی ہوں جن کے ڈر سے ہمارے معاشرے کی عورتیں ہمیں بہن بیٹیاں اپنا راستہ بدل لیتی ہیں. اس نے برجستگی سے جواب دیا. میں کچھ سمجھا نہیں. مس مہرما آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ وہ سیدھے بیٹھے ہوئے اور حیرت سے مہرما کو دیکھنے لگے. سر میں انسانی شکل میں گھومنے والے کتوں کے خاتمے کی بات کر رہی ہوں. گلی گلی محلے محلے جگہ جگہ یہ جو ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے شکار کا انتظار کرتے ہوئے کتے ہیں نا سر، در حقیقت انہوں نے تو کتا کا نام بھی بدنام کر رکھا ہے کیونکہ کتا صرف بھونکتا ہے. اس سے ڈر ہوتا ہے کہ مقابل کہیں اسے نقصان نہ پہنچا دے، جبکہ انسان کاٹتا ہے وہ ایسی جگہ مار مارتا ہے کہ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. میں روز دیکھتی ہوں بے بس لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے چاہ میں گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو لیکن خوف ان کے دلوں پر گرد کی طرح چھایا ہوا ہے. کہیں ان کا گھر سے نکلنے والا یہ قدم انہیں کسی نقصان سے تو آشکار نہیں کروا رہا ہے. یہ لڑکی ہمت حوصلے سے نکلتی ہے لیکن جگہ جگہ یہ بیٹھے گلی کے گنڈے نما کتے انہیں آ لیتے ہیں، انہیں ان کی منزل سے دور کر دیتے ہیں. آوازیں کسنا، سیٹیاں بجانا اور کبھی ضرورت پڑے تو گندے القابات سے نوازنا، غلط نظروں سے دیکھنا، طرح طرح کے فکرے بولنا. یہ دن بدن ایک نظریہ بنتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کا. یہاں عورت کے حقوق کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن یہ نظام کب تک چلے گا؟ آخر کیوں جگہ جگہ بیٹھنے والے آوارہ گردوں کو منع نہیں کیا جاتا؟ گلی ہو یا چاہے محلہ ہو یا کوئی کانفیڈینشن، ہر جگہ یہ پابندی عائد ہونی چاہیے. کوئی بندہ یا بنا ضرورت گھر کے باہر گاد لگائے بیٹھا نظر نہ آئے. مجھے موقع ملے تو میں اس بات کو اپنی سوسائٹی سے ختم کرنا چاہوں گی. عورت کو بھی جینے کا حق ہے، کھل کر آزادی سے جینے کا عشق جو ان عیاش آوارہ اسلام سے دور جاہل لوگوں نے روکا ہوا ہے. یہ حق انہیں ملنا چاہیے. وہ اپنی بات پورا کر کے اٹھے اور دوبارہ، سر میں جاؤں، مجھے کام کرنا. اور جو پڑے انہماک اور توجہ سے ان کی بات سن رہے تھے فوراً ان کے الفاظ کی تردید کرتے ہوئے بولے، مس مہرما مجھے آپ کی سوچ جان کر بہت خوش ہوئی. آپ جا سکتی ہے. مہرما کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک
कि पुरसोच انداز میں بیٹھنے والے کمرے کو دیکھتے رہے جہاں مہرمہ بیٹھ چکی تھی. پھر جانے کون سے احساس کے زیر اثر وہ مسکرائے اور اٹھ کر باہر نکل گئے. ماہی بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے تم نے مجھے، ہر بات پہ شرمندہ کرواتی رہتی ہیں. تو گھوڑے جتنی ہو گئی اور نہ عقل کی نہ آئی اور نہ کب کیسے بات کرنی ہے، سارے آداب بھول گئی ہو. کیا فائدہ تمہارے اتنے پڑھے لکھے کر جب بات کرنے کی تمیز نہیں تمہیں. امی کیا ہوا، کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ ماہی کو میں سارا دن آفس میں سر کھپانے کے بعد گھر آئی تو حسب معمول امی ماہی پر برس رہی تھی. ہونا کیا ہے بیٹا، میں تنگ آ گئی ہوں اس کی لمبی زبان سے. اس گھر کے اور گھر کے والوں کے بہت احسانات ہیں ہم پر جنہیں میں چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتی. تمہارے باپ نے تو کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہمیں جگ میں رسوا کرنے. ان کے جانے کے بعد اگر یہ لوگ بھی ہمیں سہارا نہ دیتے تو میں تم دونوں کو لے کر کہاں ماری پھرتی. یہ بات اسے کیوں سمجھ نہیں آتی بیٹا، تم ہی کچھ سمجھاؤ. اس سکینہ بیگم کناتوز نظروں سے ماہی کو دیکھتے ہوئے پھنکار کر بولی، امی ہوا کیا ہے، مدعا تو بتائے، پتہ چلے کہ اسی بات پہ گھر والوں کو میدان جنگ بنایا ہوا ہے. مہرمہ بیگ کرسی پر ڈالتے ہوئے تحمل سے بولی تو ماہی سکینہ بیگم کے بولنے سے پہلے بول اٹھی، بتاتی ہوں یہ جنگ کس محاذ پر شروع ہوئی ہے. آج تائی امی آپ کا رشتہ لے کر آئی تھی، وہ بھی ایک نہیں دو، یاسر بھائی کے لیے یا یوسف بھائی کے لیے، اور امی نے آپ کو بینگن کی طرح تھالی میں سجا کر پیش کر دیا کہ لو بہن مہرمہ تمہاری ہوئی، جس مرضی کے لیے لے لو. ماہی لال پڑتی ناک لیے بولی تھی. شاید وہ روئی تھی کیونکہ جب وہ روتی تھی تو اس کی ناک ایسے سرخ ہو جاتی تھا، لال انگارے جیسی. میں کہتی ہوں اپنی زبان پر قابو رکھو ماہی. امی نے جوتا اٹھا کر اس کی طرف اچھالتے ہوئے بولا. ماہی فوراً دروازے کے پیچھے چھپ گئی اور اندر سے بولی، میں کبھی بھی اپنی بہن کی زندگی خراب نہیں ہونے دوں گی. میں آج بھی بولوں گی اور آئندہ بھی بولوں گی. اللہ اللہ کر کے ہمارے دن سیدھے ہوئے، ان سب سے جان چھڑوانے کا موقع ملا ہے اور امی کو پھر سے اس گند میں رہنا ہے. ماہی زبان بند کرو اپنی، امی نے ہنکار بھرتے ہوئے بلند آواز میں کہا. تو ماہی خاموش ہوگی. امی یہ سب کیا ہے؟ مجھ سے پوچھے بنا میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا بنا یہ جانے کہ میں ایسا چاہتی ہوں کہ نہیں. آپ نے تائی امی کو ہاں کر دی. کیوں امی؟ مہرمہ نے احتجاج کیا تھا. مہرو بیٹا تمہارے دارجی کا فیصلہ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی اسی گھر میں ہو جائے. اور امی آپ کیا چاہتی ہیں؟ کیا آپ بھی وہی چاہتی جو دارجی چاہتے؟ امی کی بات پورا ہونے سے پہلے وہ تکلیف سے بولی تھی. ایک ایسی تکلیف جس کا کوئی مداوا نہیں تھا، ایسی تکلیف جس کا درد اپنے دل میں اٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا. بچپن سے لے کر اب تک اس نے وہی کیا جو گھر والے چاہتے تھے. پہلی بار اس کا دل چاہا کہ وہ بھی خوشیوں سے بھرپور زندگی جیے جہاں کھلی سانس لی جائے. کہنے کو تو یہ حویلی بہت بڑی تھی، پرانے وقتوں کی تعمیر کردہ پرانی حویلی، بڑی کشادہ، بڑے بڑے کمروں جیسی، لیکن اندر سے وہ خالی تھی، کھوکھلی تھی. گھر اور رشتے تو پیار اور محبت سے سینچے جاتے ہیں، لیکن اس گھر میں تو ہر کوئی مطلب پرست تھا. آج تائی امی جو مہرمہ کے رشتے کے لیے مری جا رہی تھی، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ اچھی خاصی جاب پر تھی. وہ بھی یہی چاہتی کہ تم دونوں ہمیشہ اس گھر میں رہو، میری آنکھوں کے سامنے. باہر کی دنیا بہت ظالم ہے مہرمہ، سب بچے میری آنکھوں کے سامنے پلے بڑھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات میرا اپنا خون ہے، یہ اپنے غیروں سے زیادہ ظالم. میں ایک بات صاف صاف بتا رہی ہوں امی، مہرمہ کا تو پتہ نہیں، لیکن میں ان بندوں میں سے کسی کے ساتھ شادی کروانے والی نہیں ہوں. اگر مرنا ہی ہے تو ایک بار زہر دے کر ہم دونوں کو مار دیں، لیکن پل پل تو مت مارے. ایک بار مرنا آسان ہوتا ہے امی، پل پل مرنا روحوں کو چلنے کے کرنے کے مترادف ہوتا ہے. ماہی اندر سے ہی بولی تھی. اس کی تو عادت ہے فضول بکواس کرنے کی. مہرو بیٹا تمہارا جواب کیا ہے؟ کیا تم بھی اس کی طرح مجھے سب کے سامنے رسوا کرنا چاہتی ہو؟ سکینہ اپنی بات پوری کرنے کے بعد مہرمہ کے تاثرات جاننے لگی. جب جواب نہ آیا تو فوراً بولی، مجھے تمہارا جواب مل گیا ہے مہرو، میں سمجھ گئی. تم دونوں نے ماں کی مٹی پلید کرنے کی قسم کھائی ہے. تم دونوں چاہتی ہیں نا جو تمہاری بہت عزت رہ گئی ہے وہ بھی نہ رہے. دارجی کو کیا جواب دوں گی میں کہ نہیں دارجی میری بیٹیاں زیادہ ہی پڑھ لکھ گئی ہیں، وہ نہیں مانتی آپ کی پرانی روایات کو. امی پہلے کون سی عزت ہے ہماری اس گھر میں؟ بچپن سے لے کر اب تک ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے ترسنا پڑا ہے. میں بڑی ہوئی، تعلیم مکمل کی، جاب ڈھونڈی، کس کے لیے؟ تاکہ میں آپ کو اور ماہی کو ایک اچھی زندگی دے سکوں. میں نے اپنا آپ نہیں دیکھا، دن رات پاگلوں کی طرح کام کیا، صرف اس لیے کہ ایک نہ دن ہمیں ایک قید سے آزادی ملے گی، کھل کر جینے کو مکمل آزادی. ہر وقت کی روک ٹوک، یہاں تک کوئی پرائیویسی بھی نہیں لڑکیوں کے لیے، جس کا جب دل کرتا دڑم سے بنا ناک کیے کمرے میں آ جاتا ہے. کیوں امی؟ ہم انسان ہیں، ہمارا جینے کا حق ہے. نہیں
یہ سانسیں ہمارے رب نے دی ہیں جب یہ آج تک چل رہی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ان سانسوں کی ڈور بھی اس حویلی کی مکینوں کے پاس ہوتی تو یہ کب کی یہ کٹ ڈور وہ کاٹ چکے ہوتے۔ امی پلیز سمجھے، ہم اس سے بہتر زندگی گزار سکتے۔ محرمہ نے پیار سے ماں کو سمجھایا تھا، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، زمانہ کتنا خراب ہے آج کل، کسی غیر پہ بھروسہ کرنا کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ میں اتنا پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن میں نے دنیا تم لوگوں سے زیادہ دیکھی۔ میرا دماغ خراب ہوا تو جوان لڑکیوں کو لے کر گھر سے نکل پڑوں۔ یہ گھر جیسا بھی ہے عزت سے رہ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھو میرو، میں کوئی فضول بات اب نہیں سنوں گی۔ ٹھیک ہے تم باشعور ہو، نوکری کرتے ہو، لیکن میں تمہیں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی کہ تم کوئی غلط قدم اٹھا کر اپنی اور ماہی کی زندگی داؤ پر لگاؤ۔ تم دارجی سے بات کرو، ان کے سامنے اپنا مدعا رکھو، پھر جو ان کا فیصلہ ہوگا اس پر سرخم تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی سر پیٹتی اندر چلی گئی۔ انہیں اپنی دونوں بیٹیوں کے پاگل پن کا اندازہ آج ہوا تھا۔ محرمہ سرد آ بھر کر رہ گئی۔ پکی اینٹوں کے کچے مکان جہاں انسان ساری عمر گزارتا اور پھر ایک دن چھوڑ کر چلا جاتا ہے، وہی مکان جو وحشت کا لبادہ اوڑھے خود میں سمانے لگتے ہیں تو روح دل و جان سے کانپ اٹھتی، جیسے ابھی محرمہ کی روح تو کانپ اٹھی تھی۔ جس گھر سے اور گھر کے مردوں سے اسے چڑ تھی، اسے انہی میں سے ہی کسی ایک کی دسترس میں جانا تھا۔ یہ خیال ہی خوف زدہ تھا۔ محرمہ نے جھاڑ لی اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ محرمہ کیا کر رہی ہو؟ چائے بنا رہی ہو؟ آپ نہیں گئے یوسف بھائی؟ اس نے فوراً مربوطاً پوچھا۔ ہاں پلا دو۔ وہ بھی کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گیا، جبکہ ہوش سے بھری گندی نظر محرمہ کی کمر پر ٹکی تھی جہاں محرمہ کی لمبی سیاہ چوٹی جھول رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر اس کے پاس گیا اور آنکھیں بند کر کے اس کے وجود سے اٹھتی مہک کو اندر اتارنے لگا۔ محرمہ فوراً ڈر کر پیچھے ہٹی اور بولی، کچھ چاہیے آپ کو؟ ہاں، کیا آئی لو یو؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی؟ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی، ارے یہ کیا بھائی کی رٹ لگائی ہوئی، آج نہیں تو کل تم نے میری بیوی بننا ہے، ایسا اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ تم مجھے ایسے بے شرموں کی طرح بھائی بولو۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تو محرمہ نے فوراً ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا، دماغ خراب ہو گیا آپ کا، پلیز آپ جائیں یہاں سے، ورنہ میں سب کو بلا کر آپ کی اس کی حرکت بتا دوں گی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بولے، جبکہ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا کیونکہ آج سنڈے تھا اور دارجی پیچھے زمینوں پر گئے ہوئے تھے۔ امی اور ماہی بازار گئی تھے، چاچی اور تائی پڑوس میں گئے تھے، باقی سب لفنگے بھی باہر نکلے ہوئے تھے۔ گھر پہ صرف وہی تھی اور چھوٹی چچی کی بیٹی رانی، اور شاید وہ بھی باہر کھیل رہی تھی۔ وہ اسکول سے اپنے لیے چائے بنانے آئی تھی، نہ جانے یہ مصیبت کہاں سے آ گئی تھی۔ ارے ایسے کیسے تم سب کو بتا دو گی؟ میں تمہاری ہونے والا شوہر ہوں یار، تم ہو کہ دور کھڑی ہو، یہاں آؤ میرے پاس۔ نہ جانے کب سے میں اس متوقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے تمہارے ساتھ 2 گھڑی سکون کو بتانے کو مل جائے۔ لگتا ہے میرے رب نے میری سن لی۔ یوسف کی واہیات باتیں سن کر محرمہ کا وجود شل ہو گیا۔ وہ ایسے کھڑی تھی جیسے اپنے جسم پر کسی سانپ کو رینگتے دیکھ لیا ہو۔ سانپ تو اس قدر سامنے ہی کھڑا تھا اور اس کو ڈسنے کی برقرار تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے محرمہ کے پاس آیا، اس کے گرد بازو ڈال کر اسے خود سے قریب کیا۔ محرمہ دبک کر پیچھے ہٹی۔ اسے یوسف کی گندی نظروں کا احساس ہوا تو وہ فوراً باہر نکلنے لگی تو وہ فوراً سامنے آ گیا، ایک بار پھر سے اس کی کلائی تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے والہانہ انداز میں اس پر ٹوٹ پڑا تھا، اور محرمہ بس کمزور اس طاقتور شیطان کو ہر ممکنہ پیچھے کرنے کی صحیح کرنے لگی۔ لیکن وہ کرتی بھی تو کیا؟ وہ ایک لاچار عورت تھی جو اپنے گھر کے مردوں سے محفوظ نہیں تھی، باہر کے مردوں سے کیا امید رکھتی؟ لاکھ کوشش کے بعد وہ فوج شیطان پیچھے نہ ہٹا۔ محرمہ کی آستین بے دردی سے پھاڑ ڈالی، دوپٹہ نہ جانے کہاں لڑک گیا تھا پاس بیٹھی کیٹلی سے، چاہے ابل ابل کر نیچے گرتی جا رہی تھی۔ سارا چولہا گندا ہو گیا تھا۔ یوسف بھائی چھوڑے مجھے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں آپ کی چچا کی بیٹی ہوں، آپ کی بہن جیسی، خدا کے لیے رحم کرے، چھوڑے مجھے۔ لیکن وہ یوسف کب تھا؟ وہ اس کی بات سنتا یا پرواہ کرتا؟ وہ تو شیطان تھا جو صرف اس کی عزت کو پاش پر کرنے پر تلا ہوا تھا۔ جبکہ اس کے بولنے کا بھی کچھ اثر نہ ہوا تو محرمہ کی نظر کیٹلی پر پڑی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کیٹلی اٹھائی اور جو بچی کچی گرم چائے تھی وہ یوسف پر انڈیل دی۔ گرم گرم چائے سے وہ چینک پڑا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تو محرمہ اسے دھکا دے کر اپنا دوپٹہ اٹھا وہاں سے بھاگی، کمرے میں آ کر اندر سے لاک کر لیا۔ وہ دروازے کے ساتھ بیٹھی چلی گئی، بل کر روتے۔ اس نے اپنی پھٹی آستین کو دیکھا جہاں اس جانور کی انگلیوں کے نشان گڑے ہوئے تھے۔ محرمہ نے فوراً دوپٹے سے اپنی پھٹی آستین کو چھپایا۔ آنسو صاف ایسے تھے جیسے وہ بھی ماتم کر رہی ہو۔ محرمہ کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہو۔
اس کی آنکھوں میں ویرانی چھانے لگی۔ آج اس کے ساتھ جو ہوا تھا، اس بات سے وہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ اس کے کان ابھی بھی سائیں سائیں کرنے رہے تھے، اس کی آنکھیں بھی وہی منظر پیش کر رہی تھی۔ اس کی گردن پہ بھی اس کے ناخنوں کے نشان پڑے تھے، پورے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا روم درد کر رہا تھا، درد اور اذیت کیسی ملی جلی کیفیت تھی کہ اس کا اندر تک خالی ہو گیا۔ پھر وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی، الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ اس بدترین دن کو وہ اس کمرے کی چار دیواری کے اندر بند کر دینا چاہتی تھی۔ مہرو، دروازہ کھولو، کیا کر رہی ہو اندر؟ ماہی پچھلے 1 گھنٹے سے دروازہ پیٹ رہی تھی اور مہرما کو کوئی جواب نہ پا کر وہ پریشان ہوگی۔ مہرو، تم ٹھیک ہو نا؟ پلیز دروازہ کھولو، ماہی ایک بار پھر سے بولی جب سکینہ بیگم اندر چلی آئیں۔ کیا ہوا ماہی بیٹا؟ اپنی دیکھیں نہ۔ مہرو، دروازہ نہیں کھولی، کب سے پیٹ رہی ہوں؟ مجھے تو لگتا ہے پورا محلہ جاگ گیا ہوگا میری بات سن کر۔ اور ایک یہ ہے کہ گدھے گھوڑے سب بیچ کر سو رہی، اور دیکھیں ابھی ماہی کی بات پوری نہیں ہوئی تھی۔ مہرما نے دروازہ کھول دیا۔ ماہی نے مہرما کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا تو مہرما نے فوراً منہ پھیر لیا۔ مس سر ہلاتی چلی گئی اور ماہی فوراً مہرما کے پیچھے ہوئی۔ مہرو، میری طرف دیکھو، دروازہ کیوں نہیں تھی کھول رہی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہوں، تھک گئی تھی، نہیں فریش ہو کر سو گئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور تم نے چیخ کر میری نیند تو خراب کی ہی ہے، لگتا ہے پورے محلے کو بھی پریشان کیا ہوگا۔ مہرما فوراً صفائی دیتے ہوئے بولی۔ بظاہر وہ نارمل رہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے اندر عدم سی مچی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ٹوٹنے والی قیامت کو وہ کیسے بھول سکتی تھی، لیکن ابھی بھی خاموش رہنے میں اس کی بہتری تھی، کیونکہ اگر وہ سب کو سچ بتا دیتی تب بھی کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کرنا تھا، الٹا اس کے کریکٹر پر ہی انگلی اٹھائی جاتی۔ جو ہوا تھا وہ شاید کریکٹر پر انگلی اٹھانے جانے سے زیادہ برا تھا، لیکن وہ جانتی تھی دونوں طرف سے ہی بدنامی اس کی اور اس کی ماں کی ہی ہے، اس لیے وہ ابھی خاموش رہنا مجبوری تھی۔ مہرو، کیا ہوا؟ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا تم روئی ہو؟ ماہی فوراً اس کی لال انگارہ سوجی آنکھیں دیکھ کر پوچھنے لگی تو مہرما نے فوراً لیٹ کر آنکھیں مول لی۔ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ ابھی تھوڑے دن پہلے وہ سر اشر کو عورت کے حقوق کے لیے کچھ کر دکھانے کا کہہ رہی تھی، لیکن آج اسے احساس ہوا تھا کہ مرد کی تربیت پہلے گھروں سے ہونا شروع ہوتی ہے، تب باہر گلی کے موالی گنڈے سدھریں گے۔ یہاں وہ اپنے گھر کے مردوں سے محفوظ نہیں تھی اور وہ باہر کے مردوں کا کیا سدھارے گی؟ کاش وہ یوسف کی اس گھٹیا حرکت کا سب کو بتا سکتی۔ مہرما نے قرب سے آنکھیں بند کر کے اپنے اور سر اشر کے مابین ہونے والی طویل گفتگو کو سوچا اور ایک تلخ درد بھری مسکراہٹ نے اس کے چہرے کو چھوا تو ماہی فوراً بول اٹھی۔ لیٹے لیٹے کیوں ہنس رہی ہو مہرو؟ لو جی، اب میرے ہنسنے پر بھی پابندی ہے۔ ماہی، تم اپنی کھینچی کی طرف پٹر پٹر چلتی زبان کو ذرا بریک نہیں لگا سکتی؟ مہرما اپنے لیٹے لیٹے ہی بولی۔ دیکھو مہرو، بات کو مت گھماؤ اور صاف صاف بتاؤ، روئی ہونا اس لیے کہ تمہاری امی بات نہیں سمجھ رہی اور تمہیں یہاں اس قید میں اور زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتی۔ میں تم سے صرف 2 سال چھوٹی ہوں مہرو، تو مجھے بچی مت سمجھو اور مجھے بتاؤ۔ یہی بات ہے نا؟ مہرما کی بات کا اثر لیا وہ اپنی ہی بول رہی تھی، کیونکہ مہرما کی سرخی مائل آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی بناوٹی مسکراہٹ ماہی سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ بھی مہرو کی بہن تھی، اس کی واحد دوست، اس کے بچپن کی ساتھی، ہم جولی۔ پھر بھلا وہ مہرما کی اداسی کو کیسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ بولو، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اسی وجہ سے ہی پریشان ہونا اور اسی وجہ سے ہی روئی ہونا۔ اور تم پہلے کبھی ایسے دروازہ لاک کر کے نہیں سوئی، اور آج بھی تم سوئی نہیں تھی بلکہ فرصت کے ان لمحوں کی، ان آنسوؤں کی نظر کر رہی تھی، ہے نا ماہی؟ لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ امی تو مان کے نہیں دے رہی۔ مہرما نے ماہی کی فوراً تائید کرتے ہوئے سر میں ہاں میں ہلایا تاکہ بات آگے نہ بڑھے۔ تم فکر مت کرو، امی سے بات کروں گی۔ امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اپنی بیٹیوں کی خوشی سے زیادہ عزیز ہیں یہ لوگ، جنہوں نے کبھی ان کی عزت تو دور کی بات ہے بے عزت کی نگاہوں سے کبھی نہیں دیکھا۔ ماہی ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ ماہی، 1 کپ چائے بنا دو، سر بھاری ہو رہا ہے۔ ایک بار پھر سے وہ اسے درد بھرا اذیت کا لمحہ یاد آ گیا تو وہ آنکھیں واپس موڑتے ہوئے بولی تو ماہی بھی سر جھٹک کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاتے جاتے اس نے ایک مکمل اور خاموش نظر مہرما پر ڈالی اور پھر سرد آہ بھرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم بڑی امی، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا جی، میں تو ٹھیک ہوں، آپ سناؤ کہاں غائب تھی؟ بڑی دیر سے چکر لگایا ہے، ایم بی اے کی اسٹڈی کا ڈبل برڈن، اسی وجہ سے ٹائم نکل پایا۔ بڑے پاپا کہاں ہیں؟ وہ تو واک کرنے نکلے ہیں۔ اوہ اچھا، کہ ویسے قسم سے اس عمر میں بھی بڑے پاپا نے بہت فٹ رکھا ہوا ہے اب خود کو۔ وہ شرارت سے نچلا لب دباتے ہوئے بولا۔ اور یہ ہماری مہارانی صاحبہ کہاں چھپی بیٹھی؟ اپنے کمرے میں ہے بیٹا، تم آتے رہا کرو، تم آتے ہو تو رانیاں بھی کھل اٹھتی ہے۔ جب سے وہ منحوس واقعہ رونما ہوا ہے تب سے وہ ٹوٹ سی گئی ہے۔ وہ ہر وقت خود کو کمرے میں بند کر نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی، مجھے اس کی بہت فکر ہے۔ تم ہی کچھ سمجھاؤ اس کو، جو ہو گیا رفع دفع کرے۔
اسے کہو آگے بڑھے، اس کی عمر ہی کیا ہے ابھی، جو ابھی سے وہ روک لگا بیٹھی۔ بڑی امی پریشانی سے گویا ہوئی۔ بڑی امی آپ فکر مت کریں، آپ نے بہت دکھ سہا ہے، ابھی اسے تھوڑا ٹائم دی، اس کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ ٹائم درکار ہوتا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اوپر ہی جا رہا ہوں، موقع دے کر سمجھا بھی دوں گا، مسکرا کر بولا، اور پھر ساتھ ہی لمبے لمبے ڈاک بھرتا اوپر چلا گیا۔ دنیا جہان کے بیزار لوگوں، اگر اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ شہاب تو آلریڈی اندر آ چکے، اور شہاب کی پوچھنے پر وہ فوراً بولی تو شہاب بھی اندر آ گیا اور کرسی پر بارجبان ہو کر بولا، ویسے قسم سے کتنی پھوہڑ ہو تم، اور حد سے زیادہ بورنگ بھی، کیا تم وقت اس چار دیواری میں کہہ رہتی ہو باہر نکلو، دنیا دیکھو کہاں سے کہاں نکل گئی ہے، اور تم بس اس کمرے تک ہی سمٹ کر رہ گئی ہو۔ سیدھے بیٹھتے ہوئے وہ بولا، میری دنیا تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہوگی شہاب۔ ہاں اگر وہ سب نہ ہوتا تو وہ غمگین لہجے میں بولی تھی، لیکن آواز تو کہیں دور سے آتی دکھائی دیتی تھی، جیسے کسی ویران کھنڈرنما جگہ میں کوئی چینک کر اپنے دکھوں کو کریت رہا ہو۔ اس کی آواز کھنڈر میں ارتعاش پیدا کر کے دم توڑ جاتی ہے، ویسے ہی رانیہ کی آواز ارتعاش پیدا کر کے دم توڑ رہی تھی۔ بھول جاؤ ان سب باتوں کو رانیہ، پہلے ہی بڑے پاپا اور ماما کو بہت تکلیف دے چکی، اب تم اپنی غلطی پر پشیماں ہو کر ان کا بھی خیال کر لو۔ پہلے بھی تم نے انہیں دکھ دیا اپنی ضد پوری کرنے کی خاطر، اب دوبارہ وہی کر رہی ہو، اپنی منمانی، اس کمرے سے دور اور خوشیوں سے بہت قریب۔ دنیا کو میں بھی خوشی سے جیتنی، زندگی کا ہر لمحہ، ہر رنگ اپنے دامن میں بھر لیتی کہ میں نے ماما پاپا کی نافرمانی کر سب ختم کر دیا، میری قسمت مجھے دھوکہ دے گئی۔ ایک ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، تم اس کمرے سے باہر نکلو گی تو تمہارا یہ دماغ جس میں آج کل صرف بھوسا بھرا ہوا ہے یہ فریش ہو جائے گا۔ اس کے سر پر ہلکی سی چٹ لگائے بولا تھا، چلو شاباش، اٹھ جاؤ، تیار ہو جاؤ، ہم سب باہر گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ کسی کو تمہارا خیال نہیں ہے، لیکن میں کیسے بھول سکتا ہوں، تمہیں فٹ سے لینے آ گیا، تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے میرا۔ وہ فوراً کھڑے ہوئے بولا، نہیں وہ نہیں آئے گی۔ رانیہ نے اچانک پوچھا تھا، نہیں ابھی میرے ساتھ تو نہیں آئے گی، لیکن ہمارے ساتھ چلنے کے لیے حامی ضرور بھر لی ہے۔ وہ کھڑے کھڑے ہی بولا، مجھے پتا ہے وہ ابھی تک ناراض ہے مجھ سے، انہیں ناراض ہونے کا حق بھی بنتا ہے، میں نے ان کا دل جو توڑا، اتنی بے رحمی سے ان کے خالص جذبات کی نفی کرتے اس کے زندہ خوابوں کو قتل کر دیا میں نے، اس لیے اب وہ مجھ سے بات نہیں کرتے۔ رانیہ کے صبر کا پیمانہ اب اس بار پھر سے ٹوٹ گیا، اور وہ آنسو کا سیلاب آبشار کی طرح بہہ کر اس کے گال بھگونے لگا۔ آنسو سے اس کا چہرہ تو تر ہو گیا۔ ایک بے پناہ محبت کرنے والے شخص کی لازوال محبت کو ٹھکرا کر اس نے پایا بھی تو کیا، خالی دامن، یا شاید اس انسان کی محبت کی شدت رانیہ کی ہنستی مسکراتی زندگی کو نگل گئی۔ اور پلیز رانی بس کرو یار، پتہ نہیں تم لڑکیوں کے پاس آنسوؤں کا اتنا سرمایہ کہاں سے آ جاتا ہے، جبکہ مردوں کے پاس وقت آنسوؤں کا فقدان ہی رہتا ہے۔ اب میں بھی اٹھ چکا، دیکھو تم میری بیسٹ فرینڈ ہوئی، اس لیے میں تم سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم میرے ساتھ نہ جا کر میرے گھر بیٹھ کے آنسو بہانے کا پلان کر چکی ہو، تمہیں کیا فائدہ بتانے کا؟ رہ نہیں دیتا ہوں۔ اف شہاب، کتنے بڑے ڈرامہ باز ہو، آج تک تم کبھی رہ سکتے ہو مجھ سے بات شیئر کیے بنا، تمہارے پیٹ میں بل پڑ جائیں گے۔ وہ آنسوں کا تھیلا سمیٹ کر حشاش پشال لہجے میں بولی۔ اس کی مسکراہٹ پر تو لاکھوں مرتے تھے، جب جب وہ ہنستی تھی ایسے لگتا تھا آسمان بنا چاند کے بھی چاندی پھیل گئی ہو۔ شہاب اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر خوش ہو کر بولا، رانی تمہارے چہرے پر مسکراہٹ بہت اچھی لگتی ہے، تمہاری مسکراہٹ بہت جاندار ہے۔ اگر بھائی کو تم سے محبت نہ ہوتی تو ان کی محبت کی مجھے قدر نہ ہوتی تو قسم سے میں تمہیں زبردستی اٹھا کر لے جاتا اور فوراً شادی کر لیتا، لیکن یہ روایت اور مروت دونوں مجھے مار گئی۔ ہائے میری قسمت، سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے شرارت سے بولا تو بیڈ سے کشن اٹھا کر زور سے اس کی طرف اچھالتے ہوئے بولی، بہت بدتمیز ہو شہاب، رکو ذرا میں تمہارے کان کھینچتی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے وہ کمرے سے نکل گیا۔ جلدی آؤ، ویٹ کر رہا ہوں، ہنس کر بول کہتا ہوا بھاگ گیا، اور رانیہ آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے ہنس دی۔ ہاں بھائی سکینہ، کیا سوچا ہے پھر تم نے؟ مہر ماں سے بات کی؟ کہتی کیا ہے؟ ارے بھائی ہمارے زمانے میں تو ماں باپ جہاں چاہتے تھے رشتہ کر دیتے تھے، لیکن کبھی ہماری مرضی نہیں پوچھی۔ آج کے دور میں پتہ نہیں ماں باپ کو کیا ہو گیا۔ چلو کوئی نہیں، پوچھنے میں کیا جاتا ہے، جواب تو بیٹی کو ماں باپ کی مرضی کے مطابق ہی دینا ہوتا ہے نا۔ تائی خود ہی سوال اور خود ہی جواب دے رہی تھی، جبکہ سکینہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ ویسے تائی امی ایک بات تو بتائیں، آپ کون سے ہونہار بیٹے کے لیے مہرو کا ہاتھ مانگنا چاہ رہی ہیں؟ مائی جو کہ تائی امی کی بات سن کر چکی تھی بڑے تحمل سے چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے بولی، میرا تو تینوں بیٹے ہونہار اور قابل ہیں، ویسے میرا دل تو یاسر کے لیے ہے۔ میرا بیٹا بڑا ہونے کے ناطے اس کی شادی پہلے ہونی چاہیے۔ یوسف کے لیے بھی مہرو جیسی پڑھی لکھی لڑکی لاؤں گی۔ تائی امی، مہرو میں ایسا کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جو آپ کو یاسر بھائی کے لیے پسند کر بیٹھی؟
ان کے لیے بھی کوئی پڑھی لکھی باہر سے ہی لے آئے۔ تائی امی کی بات پر ماہی دانت پیستے ہوئے بولی، جب گھر میں بیاہے جانے کے قابل لڑکی موجود ہے، پھر باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تم یہاں سے اٹھو، بڑوں کی باتوں میں زبان نہ چڑھایا کرو، جاؤ اندر جا کر ہنڈیا چڑھاؤ۔ تائی ڈپٹ کر بولی، امی وہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی۔ تائی کی بات کو سن کر نظر انداز کر کے وہ بولی، ہاں بولو، سن رہی ہوں۔ امی مہرو جاب چھوڑنے کا سوچ رہی۔ کیا مطلب؟ ایسے کیسے چھوڑ سکتی وہ اتنی اچھی جاب کو؟ امی سے پہلے تائی بول اٹھی۔ ماہی کی بات پر ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ کیا ہوا؟ مجھ سے تو کوئی بات ذکر نہیں کیا۔ مہرو نے اپنی چاول صاف کرتے ہوئے عام انداز میں بولی تھی۔ امی اس کا کہنا ہے جب آپ لوگ اس کی شادی کا سوچ رہے اور ایک دن اس نے شادی ہی کرنی ہے تو اس جاب کا کیا فائدہ؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، شادی کے بعد وہ جاب تھوڑی نہ کرے گی۔ یاسر بھائی کی یا یوسف بھائی کی ذمہ داری ہوگی اس کے حقوق پورے کرنا۔ اب شادی کے بعد مہرو تھوڑی نہ اس کے حقوق پورے کرے گی۔ تائی کی طرف گھومتے ہوئے ہر لفظ زور پر دیتے ہوئے بولی تھی، دماغ خراب ہو گیا ہے مہرو کا۔ ارے آج کے دور میں اتنی اچھی نوکری کہاں ملتی ہے؟ جب وہ گھر آئے تو میرے پاس بھیجنا، میں سمجھاؤں گی۔ ویسے بھائی بات تو ٹھیک ہے، شادی سے پہلے تو ٹھیک ہے، لیکن شادی کے بعد تو شوہر کو ہی سب کرنا پڑتا ہے نا۔ شادی کے بعد اگر مہرماں جاب نہیں کرنا چاہتی تو اس میں کیا ہے؟ یاسر بھی اچھا کماتا ہے اور یوسف بھی۔ پہلی بار سکینہ بیگم نے ہمت کر کے کہہ ہی ڈالا، جس پہ تائی امی نے کینہ تو نظروں سے اسے دیکھا اور بہن کسی زمانے کی باتیں کرتی ہو، آج کل تبھی گھر چلتے ہیں جب عورت اور مرد مل کر کماتے ہیں۔ مہرماں کی اچھی جاب ہے، اس کے چار پیسے بھی گھر آئیں گے تو گھر کے سارے کام وقت کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے، اس لیے ان باتوں میں اپنا سر مت کھپاؤ۔ مہرو کو میرے پاس بھیجنا، میں سمجھاؤں گی اسے۔ اس کی تو مت ہی ماری گئی ہے، وہ لگی لگائی روزی پر لات مار رہی ہے۔ جلی کری سنا کر تائی امی اندر چلی گئی۔ دیکھ لیا امی، آپ نے یہاں مہرو کی ذات کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بے قدر قیمت ہے تو بس اس کی پیسوں کی۔ ابھی بھی وقت ہے امی، سمجھ جائیں۔ ماہی رومانسی ہو کر بولی تھی اور وہ جانتی تھی کہ مہرو کی اچھی جاب کی وجہ سے تائی اس کا رشتہ مانگ رہی ہیں۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ دن رات ایک کام کر گھر کے کام میں لگی ہوئی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ اس کے خوابوں کا شہزادہ جو آئے گا تو اسے اس کام سے آزادی ملے گی، اسے تکلیف بھری زندگی سے دور لے جائے گی، لیکن یہاں تو شادی کے بعد بھی سسرال والوں کا پیٹ اسی کو پالنا تھا۔ پھر ماہی کیسے خاموش بیٹھی رہتی؟ ماہی بڑوں کی باتوں میں نہ بولا کرو، جاؤ اندر، میں خود دارجی سے بات کروں گی۔ مگر امی، میں نے کہا نا اندر جاؤ، میں بات کروں گی دارجی سے۔ امی کی بات پر ماہی منہ سنوارتے ہوئے اندر چلی گئی اور وہیں امی سوچ انداز میں بیٹھی رہ گئی۔ سر یہ فائل آپ نے منگوائی تھی؟ خاموشی سے فائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اشر نے بھی نوٹ کی تھی۔ مس مہرما، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پلیز آپ بیٹھ جائیں۔ مہرما کی سوجی ہوئی آنکھیں اور چہرے کی ویرانی سارے بھید کھول رہی تھی۔ نہیں سر، میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اگر آپ نے آج غور نہیں کیا تو اب کر لیں۔ وہ سامنے آئینے میں ایک بار خود کو دیکھ کر بتائیں، کیا واقعی ٹھیک ہے؟ سامنے وال پر بڑے سے مرر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ مہرما خاموشی سے مرر کے سامنے گئی اور اپنے آپ کو دیکھا تو آنکھوں کے نیچے ہلکے ایک ہی رات میں پڑے تھے، آنکھوں کے پپوٹے بھی سوجے ہوئے تھے۔ پھر وہ اسی طرح چلتی ہوئی واپس اپنی جگہ پر گئی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ مس مہرما، میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے؟ ہاں، وہ بے دھیانی میں بس اتنا ہی بولی۔ نہ جانے اس کا دماغ کہاں گیا ہوا تھا۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، بس گھر میں تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے اسی وجہ سے، اور تو کوئی بات نہیں۔ اب کیا بتاتی کہ مسئلہ اس کے گھر کا نہیں بلکہ اس کی زندگی کا ہے، وہ جو چاہ کر کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتی تھی۔ اگر آپ برا نہ مانے تو کیا میں جان سکتا ہوں کیا مسئلہ ہے؟ میں کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میں آپ کسی کے کام آ سکوں۔ نہیں سر، میرے گھر کے مسئلے ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف ہم ہی ہینڈل کر سکتے ہیں، آج نہیں تو کل یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تلخ ہوگی، کرواہٹ اس کے اندر تک بھر گئی تھی، اسے ایک ڈر کی وحشت کو ابھی تک نہیں بھول پا رہی تھی۔ مس مہرما، میں آپ کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ کی آنکھوں کے سوجن دیکھ کر ایسا لگا شاید آپ روتی رہی ہیں، اس لیے پوچھ لیا۔ لیکن آپ اگر کمفرٹیبل نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، میں زور زبردستی کا قائل نہیں۔ گہری نظروں میں مہرما کو دیکھتے ہوئے بولے، آئی ایم سوری سر، میرا وہ مطلب نہیں۔ آئی ایم سوری، اپنی بدتمیزی کا احساس ہوا تو وہ فوراً شرمندہ سے ہو کر بولی، پلیز ڈونٹ بی سوری، میں سمجھ سکتا ہوں، آپ چاہیں تو گھر جا سکتے ہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، یہ کام کر لیجیے گا۔ فائل ایک طرف رکھتے ہوئے نرمی سے بولے تو مہرما نے ہتھیار ڈال دیے۔ سو وہ واقعی بیمار تھی، تک گئی تھی، اپنی قسمت سے لڑتے اپنے آپ سے لڑتے شکریہ سر، وہ بس اتنا ہی بولی اور پھر کمرے سے نکل گئی، جبکہ اشر ابھی تک مہرما کی آنکھوں کو سوجن کر سوچ کر پریشان تھی۔ ماہی باجی، مجھے مہندی تو لگا دے، چھوٹی رانی اشتیاق سے بولی تھی، کیونکہ ماہی کو مہندی بہت اچھی لگانی آتی تھی، کہیں کسی بھی شادی پہ فنکشن ہوتا تو ماہی سب سے ہی لگواتے تھے۔
یہاں تک کہ ماہی کی سب کی دوستیں بھی اسی سے لگواتی تھے اور اس کی مہندی کی سب بہت تعریف کرتے تھے. جاؤ جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے, کوئی نہیں لگانی, میں نے کوئی کام کہہ دو تو فوراً شکایت لگا دیتی ہو, جا کر چچی. ماہی باجی نے کام بولا اور آپ مہندی لگوانے آ گئی ہو, چلو بیٹا پتلی گلی سے نکلو, پھر یہاں سے. ماہی کی بات پر رانی منہ بنا کر ہاتھ رکھ کر رونے لگی. ماہی کیا ہو گیا, بچی ہے لگا دو. مہرما اسے ٹوکتے ہوئے بولی, بچی نہیں, بہت تیز میسنی, ایک نمبر کی ہے, بس اتنا بول دیا. آؤ رانی, دونوں مل کر برتن دھو لیتے. جانتی ہو اس نے کیا کیا؟ چچی اور تائی کو شکایت لگا دی, خواہ مخواہ میری اتنی بےزتی کروا دی, پکڑے جائے, اب جائے مہندی بھی اپنی امی سے لگوائے. ماہی تب کر بولی, کوئی بات نہیں, مہندی لگا دو, وہ بچی ہے, مہرو لگا دو, نہیں تو میں لگانے والی ہوں. اگر یہ سمجھتی ہے کل مجھے ڈانٹ سے مہندی لگوائے گی تو اس کی بھول ہے. ہائے توبہ توبہ, ماہی زبان دیکھو ایسے کیسے کینچی کی طرح چلنی شروع ہو جاتی, پھر رکتی ہی نہیں. مہندی ہی تو ہے. تو بولا ہے میری بچی نے کون سا پہاڑ توڑنے کا کہہ دیا ہے, تم تو اتنی باتیں سنا رہی ہو, تم نہیں سدھرو گے, جب سسرال سے جوتے پڑیں گے نا تب ہی سدھرو گے. چچی ماہی کی بات سن کر تب کر بولی تھی, چچی معاف کریے گا, لیکن تھوڑی سی تمیز اپنی اس بیٹی کو بھی سکھا دے, کیونکہ سسرال میں جوتے انہیں بھی پڑتے ہیں. جو بات ہے بات شکایت لگاتی ہے, میری تو بس زبان تیز چلتی ہے, باقی سارے کام الحمدللہ آتے ہیں, اسے سب کچھ سمجھا دے. چگلی کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں. ماہی ناک چڑھا کر بولی, اٹھ کر باہر چلیں گے. اللہ اللہ, توبہ توبہ, ارے بھائی سکینہ تمہاری لڑکی کی زبان بہت لمبی ہوگی, کیا فائدہ اس کی تعلیم کا, بندے کو بات کرنے کی تمیز نہ رہے. سکینہ کو دیکھ کر چچی دو دہائیاں دیتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی رانی کو ڈانٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئی. دیکھا تم نے, ہر بار اسی طرح کرتے اور مجھے باتیں سننی پڑتی ہیں, اور پھر تم مجھے کہتی ہو نا ڈانٹنا کرو. اف ماما, مہرما, اف مہرما. مائی کو دیکھ کر اماں دکھ سے بولی, امی میں دیکھتی ہوں اسے پاگل. ماہی ایک نمبر کی, جانتی ہوئے یہاں کے لوگوں کی عادت ہے چھوٹی بات کو اٹھا کر بڑا بننے, پھر بھی نہیں سمجھتی. میں بات کرتی ہوں, آپ پریشان نہ ہو. مہرما دلاسا دیتے ہوئے باہر نکل گئی. موسم بہارا کی آمد ہو چکی تھی. درختوں سے پرانے زرد پتے زمین کی دھول میں لیٹتے اپنا حسن کھونے کا راز افشاں کر رہے تھے. اور نئے سبز پتے اپنے مکمل حسن کے ساتھ درختوں کی زینت بنے شرارت کرتے ادھر ادھر جھولتے دکھائی دے رہے تھے. موسم بہار کی محصور کر دینے والی میٹھی ہوائیں اپنے سیر کا جادو لیے ایک بار پھر سے لوٹ آئی تھی. موسم ہلکی سی خنکی اب بھی تھی. سورج دنیا کو منور کرتا اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود تھا. سردی کے گہرے سائے چھٹ چکے تھے. مہرما کے نمبر پر سر اشر کی کال آ گئی. جی سر, وہ فون اٹھاتے ہوئے بولی. مس مہرما, میں گاڑی بھجوا رہا ہوں, آپ سائڈ پہ آ جائیں.